الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر موت دے گا پھر زندہ کرے گا، یقیناً انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ عزیز طلبہ، سورہ حج آیت 65 اس کی تلاوت کی گئی ہے اور ترجمہ آپ نے سنا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی طاقت پر غور کیا کرو، اللہ کی قدرتوں کو دیکھا کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو، اللہ کے فضل کو دیکھا کرو کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زندہ کیا۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ میں دنیا میں آنا ہے۔ جب اس کو آتے ہوئے عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، اس کو پھر سمجھ آتی ہے کہ میں انسان ہوں اور مجھے پیدا کیا گیا، اس کو سینس آتا ہے۔ اس سے پہلے کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ میں کہاں ہوں یا میرا وجود ہے یا نہیں ہے، میں کون ہوں۔ اللہ تعالیٰ وجود بخشنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور وہی اللہ ہے جو ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری تصویر بناتا ہے۔ عزیز طلبہ، کب سے دنیا بنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اربوں انسان پیدا کیے ہیں، لیکن ہر بندے کی شکل علیحدہ ہے، ہر بندے کے فنگر پرنٹس علیحدہ ہیں، پاؤں کی انگلیوں کی لکیریں علیحدہ ہیں، ہر بندہ علیحدہ دماغ رکھتا ہے، علیحدہ سوچ رکھتا ہے، ہر بندے کی مینٹلی اپروچ الگ ہے، ہر بندے کی خصوصیات الگ ہیں، انٹرسٹ اور دلچسپی الگ ہے۔ یہ اللہ کا انداز دیکھیں کہ ہر بندہ دوسرے سے مختلف ہے لیکن جنس ایک ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کس نے پیدا کیا ہے، کس نے زندہ کیا ہے؟ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے کہ وہ پورا صحیح سلامت انسان کو پیدا کر دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، انسان جب انڈر پروسیس ہوتا ہے تو ابتدا میں وہ نہ نظر آنے والی چیز ہوتا ہے، اور اس کی حیثیت جس طرح ایک پانی کا قطرہ ایک بوند ہوتی ہے، اس طرح کی اس کی حیثیت ہوتی ہے، اور پھر کیا ہے، اس کو آہستہ آہستہ ایک وجود ملتا ہے اور وہ ایک بوٹی کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے گوشت کی بوٹی، اور پھر کیا ہے، اس کو آہستہ آہستہ بڑا کیا جاتا ہے اور اس کی زندہ رہنے کے جو مراحل ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہے، اس پر ماس چڑھا دیا جاتا ہے، اس کی شکل بنا دی جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مادر رحم سے دنیا میں آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر دنیاوی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ ابتدا میں ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی سینس نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی گئی ودیت سے وہ اپنے منہ کو ہلاتا ہے اور تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے، تھوڑا سا اضطرار میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی والدہ کے ذریعے اس کے خوراک کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہے، اس کو خوراک ملنی شروع ہو جاتی ہے، اس کے رات دن بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے عزیز طلبہ، 2 سال بچے کی جو گروتھ ہوتی ہے بڑی سپیڈلی ہوتی ہے، بڑا بچے کا تیزی سے وزن بڑھتا ہے، اور 8-9 ماہ کی عمر میں وہ تھوڑا سا رینگنا شروع کر دیتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے۔ 1 سال میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قدموں پر کھڑے کر دیتے ہیں اور پھر وہ ہلکی ہلکی باتیں بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ کیا چیزیں ہیں، غور کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عدم سے بندے کو وجود میں لے آتا ہے جس کا تصور نہیں ہوتا۔ وہ بچے کتنے پیارے لگتے ہیں، ایک وقت ہوتا ہے ہم نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن وہ ہماری جان کے ٹکڑے بن جاتے ہیں اور ان کے بغیر رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں ہم نے زندہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یمیتکم، تمہیں جو ہے وہ موت عطا فرما دے گا۔ اس سے پہلے بھی عزیز طلبہ موت کے بارے میں آپ سے باتیں ہوئی ہیں، تو موت جو ہے یہ اٹل حقیقت ہے، اور ایک پروسیس ہے، ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسانی زندگی کے لیے پیدا کر دیا ہے، بنا دیا ہے۔ پہلے اس کو زندگی دے کے پھر اس کو موت کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور ہر بندے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور پھر کیا ہے عزیز طلبہ، وہ جو زندگی اور موت کے درمیان وقفہ ہے، جو وقت بندے کو میسر آیا ہے، اس کا سسٹم بڑا اہم ہے۔ اصل بندے کا سارا نظام اس میں ٹھہرتا ہے کہ جو زندہ اور موت کے درمیان کام ہے وہ بندے کا چیک کیا جائے گا کہ اس بندے نے اس دوران کیا کیا کام کیے ہیں، کس طرح اپنی زندگی کو گزارا ہے، کتنی فرما برداری کی ہے، کتنا اللہ کا حکم مانا ہے، کتنا اخلاق کو بہتر بنایا ہے، کتنا جھوٹ سے اجتناب کیا ہے، کتنا گالی گلوچ سے بچتا رہا، اور کتنا اپنے آپ کو پرہیزگاری میں رکھتا رہا۔ عزیز طلبہ، یہ اس کی آزمائش ہے، اور یہ اتنا سا حصہ ہے زندگی کا
اتنا حصہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم کو دوبارہ زندہ کروں گا. ثم یحییکم، تمہیں دوبارہ سے زندگی دی جائے گی. اس کا مطلب عزیز طلبہ یہ بنتا ہے کہ جو چیز ہمیں میسر آئی ہے وہ بالکل لمیٹڈ ہے، محدود ہے. اصل زندگی کا نظام مرنے کے بعد شروع ہوگا. اب دیکھیں عالم برزخ ہے، ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کو ہزار سال ہو گئے ہیں فوت ہوئے، لیکن قبر میں وہ زندہ ہے. اس حوالے سے زندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قائم کیا ہوا ہے، اس کی روح محسوس کرتی ہے. اگر آپ قبر کو کشادہ کر کے دیکھیں تو آپ کو وہاں پر کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، لیکن وہ زندہ اس حوالے سے ہے کہ اس کی روح نہیں ختم ہوئی. اور روح جو ہے عزیز طلبہ یہ سردی بھی محسوس کرتی ہے، گرمی بھی محسوس کرتی ہے. روح جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا بھی لیتی ہے اور گرم ہوا سے پریشان بھی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بندے اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے، اس کی روح کو ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ملے گی، وہ محسوس کریں گے، خوش رہیں گے اور آرام کریں گے. اور وہ روح جو بد روح ہو چکی ہوگی، جس نے نافرمانی پر نافرمانی رکھی ہوگی، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے سے الگ تھلگ رکھا ہوگا اور اس کو کوئی شوق نہیں ہوگا کہ میں اپنے مالک کو خوش کروں، میں اپنے مالک کے گن گاؤں، میں اپنے مالک کے گیت گاؤں، میں اپنے مالک کی باتیں کروں، اس کی تعریف کروں، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں، اس کے آگے رکوع کروں، اپنے آپ کو وقف کروں اس کی عبادت میں. ایسا بندے کے ساتھ کیا ہوگا کہ جس طرح اچھی روح کو اچھی ہوا اچھی لگنی ہے، اسی طرح جہنم کی گرم ہوا، سخت ہوا، تپش والی ہوا اس کو ٹچ کروائی جائے گی، اس کو محسوس کروائی جائے گی. وہ کہے گا ہائے گرمی، ہائے گرمی، تلخی تلخی وہ رکھے گا. اس کا یہ تلخی کے درمیان ہی وقت گزرتا جائے گا، اس کو سکون نہیں آئے گا. جی میں آپ کو بتاؤں تو قبر میں جس نے سکون لینا ہے وہ اپنے آپ کو فیصلے کر کے چلے تو پھر اس کو سکون ملنا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہاں پر اللہ کی زمین پر ہم نافرمانیوں کا ڈھیر لگاتے پھریں اور اپنے آپ کو آوارہ منش رکھیں اور دنیا داری میں کھو جائیں، لغویات، فضولیات، بکواسیات میں ہم پڑے رہیں اور قبر میں ہم ٹھنڈک تلاش کریں. ٹھنڈک ان لوگوں کو ملنی ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ایک ترتیب میں رکھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یحییکم، تمہیں زندہ کر دیا جائے گا. قیامت کا دن کب شروع ہوگا؟ جب سور پھونکا جائے گا. حضرت اسرافیل علیہ السلام باجا بجائیں گے، سور پھونکیں گے، اور اس باجا کی اتنی زیادہ شدت ہوگی، آواز ہوگی کہ جو دنیا میں اس وقت بندے چل پھر رہے ہوں گے نا، کوئی سودا سلف لے رہا ہوگا، کوئی بات پہ بحث ہو رہی ہوگی، کوئی آپس میں تکرار ہو رہا ہوگا، میٹنگ ہوتی ہوگی، اجلاس ہو رہا ہوگا، ایک دم سے جب سور پھینکا جائے گا تو وہ ہر چیز بھول جائیں گے. جو حاملہ عورتیں ہوں گی ان کے حمل ضائع ہو جائیں گے، ہر طرف افراتفری عزیز طلبہ ہو جائے گی، بربادی کا عمل شروع ہو جائے گا. یہ اعلان ہے سور پھونکنا کا، بربادی کا عمل شروع ہو گیا. قیامت کا لفظ بربادی کے ہم پلہ ہے. ہر چیز تہس نہس کر دی جائے گی، ہر چیز بلیا میٹ کر دی جائے گی. اس کو قیامت کہتے ہیں. اور پھر بندے مرتے جائیں گے، ایک ہی چیخ ہونی ہے، بندے مرتے جائیں گے، ایسے لم لیٹ ہو جائیں گے، جہاں پڑا ہے پڑے رہیں گے. کسی کو اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ گھر تک پہنچ جائے. جو بازار میں اس کی بازار میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو جہاں پر ہے اس کی وہاں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور اس طرح برسوں تک یہ سلسلہ رہے گا. بندے مردہ پڑے ہوئے ہیں، ایسے ہی سارا نظام چٹیل میدان. پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ سے سور پھونکا جائے گا اور لوگ اس آواز سے اٹھنا شروع ہوں گے. کون سے لوگ اٹھیں گے؟ جو روز اول سے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس وقت جو بندے فوت ہوئے ہیں وہ بھی دوبارہ سے اٹھ جائیں گے. سارے بندے اٹھ گئے، دوبارہ میدان عرفات کا ہوگا، اس طرف چل دیں گے، چلتے جائیں گے، چلتے جائیں گے. اور اس کو کہتے ہیں حشر برپا کرنا. وہاں پر پھر ہر بندہ پریشان، ہر بندہ اداس، ہر بندہ اپنے آپ کو کوس رہا ہے، اپنے آپ پہ جو ہے وہ فاٹ میں محسوس کر رہا ہے. پریشانی ہی پریشانی ہے. اور یہ ان کا اٹھانا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ثم یحییکم. عزیز طلبہ، اگر ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالنا چاہتے ہیں، ان کوفتوں سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، تو مختصر دنیا میں اپنا سسٹم تیار کر لیجئے، اپنا شیڈول بنا لیجئے، اپنے آپ کو قیامت کے حوالے سے تیار کر لیجئے، اور جو سوال و جواب ہونے ہیں ان کی پہلے سے تیاری کر. جو طالب علم پہلے سے اپنا نصاب تیار کر لے گا، اس کے امتحان کو پریشانی ہوگی، وہ اس کو کیا پرابلم، اس کا حساب کتاب جیسے ماضی پیش کیا جائے اس نے کہا میں نے تو کام کیا ہو. تو عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یحییکم، تمہیں جگا دیا جائے گا، زندہ کر دیا جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہیں عزیز طلبہ، کہ ہم اپنے اوپر جو ہے اپنے آپ کو ذرا دیکھتے رہیں. ان الانسان لکفور، بے شک انسان ناشکرہ ہے. ناشکرہ کس طرف سے؟ کہ عزیز طلبہ اس کو سارا سمجھایا جاتا ہے، اس کو ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس کو ہر نعمت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، دنیا کے سیٹ اپ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں پہلے سے بتایا جا رہا ہے، اور قیامت کا دن کیا ہوگا، اللہ کیسے سلوک کرے گا،
حشر کا میدان کیسے لگے گا, حساب و کتاب کیسے ہوگا, جنت میں کیا ہوگا, دوزخ کیسی ہوگی, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں بتا دی ہے. لیکن ہم کیا ہیں, نہ شکرے ہیں. اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود, روزانہ کھانا کھانے کے باوجود, روزانہ سونے کے باوجود, آرام کرنے کے باوجود, روزانہ اپنی صحت سے لطف اندوز ہونے کے باوجود ہم نہیں کچھ اثر لیتے, ناشکری کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. ہر چیز کو جانتے بوجھتے ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا. یہ عزیز طلبہ جو سوچتے ہیں نا, ان کو بڑی بری مار پڑنی ہے, ان کو بہت زیادہ ضلالت کا سامنا کرنا پڑے گا. جو یہ سمجھتے اس وقت دیکھا جائے گا, یہ دیکھ لیں اللہ کے ساتھ پھر ان کی دشمنی ہونی ہے. اللہ ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جو جانتے بوجھتے باز نہیں آتے, اپنے گناہوں پر ہٹ درمی کرتے ہیں, اپنے گناہوں میں تسلسل سے رہتے ہیں اور کسی بات کا اثر نہیں لیتے, کوئی نصیحت کو نہیں پکڑتے, جس کی وجہ سے پھر وہ ذلیل اور رسوا خود ہوں. تو لہذا جو قرآن مجید میں آ گیا ہے, جس بارے میں تنبیہ کر دی ہے, اہل ایمان جو ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے جو بال ہوتے ہیں اس کے کھڑے ہونے چاہیے. حدیث میں آتا ہے جو بندہ اللہ کے خوف سے ڈر جاتا ہے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جڑ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت ہرا بھرا ہوتا ہے, اس میں لاکھوں پتے لگے ہوتے ہیں, لیکن جب خزاں کا موسم آتا ہے پتے پیلے ہو جاتے ہیں اور درخت کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح جب جزری آتی ہے نا, ہمیں اللہ کا خوف آتا ہے, اس وقت ہمارے اللہ تعالیٰ گناہ کو بھی اسی طرح گرا دیتا ہے جس طرح درخت سے پتے گرتے ہیں. اس لیے غور و خوض کرتا رہا کریں, سمجھتے رہا کریں, اپنے آپ کو جو ہے ہر وقت موت کے لیے تیار رکھا کریں. اور حدیث میں آتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے, کسی نے سوال کیا, اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو گے تو تمہاری نماز صحیح ہوتی ہے. یہاں دیکھنے میں آیا ہے کہ وضو کرتے ہوئے وقت اپنے سمجھ نہیں آتی وہ اذا خشک ہے یا تارا ہے, کوئی پتہ نہیں وضو کیا ہے آگ, اور پھر سپیڈی نماز پڑھ لی جاتی ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ تم ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو. اس کا مطلب کیا ہے, تسلی سے پڑھو کہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہو, آگے مجھے پڑھنے کا موقع نہ ملے. اور ہونا ایسا ہی عزیز طلبہ, ہماری جب موت آنی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اگلی نماز ہم سے رہ جانی ہے. پچھلی نماز اچھی پڑھی ہوگی تو ہمیں اس کا فائدہ ہو جائے گا. پچھلی نماز میں اگر ہم نے ٹھونگے مارے ہوں گے وہ ہماری نماز کس کام آئے گی بتائیں. اس لیے قرآن مجید میں بار بار اسی چیز کی طرف توجہ ہو کہ اپنے آپ کو صحیح کر لو, اللہ کی قدرتوں پہ غور کر لو, اپنے معاملات کو سیدھا کر لو اور تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرو. اللہ تعالی ہمیں اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.